السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوتی بالبراق لیلۃ اسری بہ ملجما مسرجا فاستصعب علیہ فقال له جبریل آب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تفعل هذا فما رقبك احد اکرم علی اللہ منہ قال فرفض ارقا۔ دوستو، ہر قسم کی تعریف اللہ کی ذات کے لیے ہے جو ہمارا مالک، خالق، رازق ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بے حساب درود و سلام۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا، ہم نے اپنے محبوب کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ اے محبوب، تیرے لیے ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ آج ہم یہ بات جان چکے ہیں، الحمدللہ۔ یہ بات سب کو جان لینی چاہیے کہ اللہ کے ہاں جو مقدس ہستی، اللہ کے ہاں جو سب سے اعلیٰ مقام رکھنے والی ہستی، اللہ کے ہاں جو سب سے زیادہ عزت کے لائق ہستی ہے، اللہ کے ہاں تمام مخلوقات میں سے جس کا مقام سب سے زیادہ ہے، اللہ کے ہاں اکرم عند اللہ۔ وہ ہستی کون ہے؟ اس ہستی کا نام آدم علیہ السلام تو نہیں۔ آدم جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، جن میں خود اپنی روح پھونکی، یا نوح علیہ السلام تو نہیں جو اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں اور پہلے نبی ہیں، پہلے پیغمبر ہیں زمین پر اللہ کے، یا خلیل اللہ تو نہیں ابراہیم علیہ السلام جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو گلزار کر دیا، کہیں موسیٰ کلیم تو نہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ طور پہ کلام کرتے تھے، کہیں عیسیٰ روح اللہ تو نہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا، اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت گویائی مہد میں دی، ماں کے جولی میں یا پنگوڑے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت گویائی دی۔ نہیں میرے دوستو، یہ مقام یتیم مکہ، عبد المطلب کے پوتے، عبداللہ کے بیٹے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصہ میں آیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انس بن مالک راوی ہیں، فرماتے ہیں جب رات تھی معراج کی تو مجھے لینے کے لیے جبریل آئے اور اپنے ساتھ براق کو لے کے آئے تھے، جس پہ نکیل ڈالی ہوئی تھی، جس پہ زین کسی ہوئی تھی۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس پہ سوار ہونے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس براق پہ بیٹھنے کے لیے اس کے اوپر چڑھنے لگے، بیٹھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے سوار ہونے کی کوشش کی تو آپ کو مشکل پیش آئی۔ انس بن مالک فرماتے ہیں وہ ایسے جیسے
اس نے شوخی دکھلائی کھو تو جبریل امین جو کہ اللہ کے معزز فرشتے ہیں، امانت والے فرشتے ہیں، جو اللہ کے رازدان فرشتے ہیں، وہی لانے والے فرشتے ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے فرمایا آہ بے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تفعل ھذا، وہ تو براق جانتا نہیں کہ تو کس کو شوخی دکھلا رکھا ہے، کس کو سوار ہونے میں مشکل پیش کرا رکھا ہے؟ تجھے نہیں پتہ آج تجھ پہ سواری، تیری جیسی سواری پہ آج سوار ہونے والی ہستی کون ہے؟ اکرم علی اللہ منہ، ان سے زیادہ عزت والی، ان سے زیادہ مکرم، ان سے زیادہ وقار والی، ان سے زیادہ قدر والی، ان سے زیادہ شان والی، ان سے زیادہ تعظیم والی ایسی کوئی ہستی آج تک تجھ پہ سوار ہی نہیں ہوئی۔ ان کا مقام تو کیا جانے، اللہ کے ہاں ان کا کتنا اعلیٰ مقام ہے، اللہ کے ہاں ان کی کتنی شان ہے، ان کی کتنی منزل ہے، ان کا کتنا مقام ہے، ان کی کتنی حیثیت ہے، تجھے نہیں معلوم۔ آج تک تجھ پہ ایسی کوئی سوار ہی نہیں ہوئی جو ان کے مقابل ہو، جو ان کے برابر ہو۔ تو انس بن مالک فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب جبریل امین نے یہ بات کہی فرفض ارکا، تو وہ براق جو تھی، وہ سواری جو تھی، وہ پسینہ پسینہ ہو گئی، خوف کی وجہ سے کہ یہ ہستی اتنی اعلیٰ ہے، یہ ہستی اتنی شان والی ہے، یہ ہستی اتنی مقام والی ہے، مجھ پہ جو سوار ہونے والی سواری ہے، اس کے مقام کے کیا کہنے، اس کی عظمت کے کیا کہنے، یہ اللہ کے کتنے محبوب ہیں، یہ اللہ کے کتنے قریب ہیں۔ تو وہ براق پسینہ پسینہ ہو گئی۔ تو جبریل امین کے الفاظ نوٹ کر لو، فرشتوں کے سردار کہہ رہے ہیں اے براق تجھے نہیں پتہ ان سے زیادہ مقام والا اللہ کے نزدیک کوئی نہیں۔ پتہ یہ چلا اللہ کے ہاں جو منزلت، جو رتبہ، جو مقام اللہ کے ہاں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہ نہ کسی اور مخلوق میں سے کسی کا ہے، اور نہ اللہ کے کتنے ہی پسندیدہ، کتنے ہی پیارے، کتنے ہی اللہ کے نزدیک پیغمبر ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، ان کا مقام بھی اتنا نہیں جتنا مقام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا ہے۔ اللہ کی ذات ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں اگر ہم مقام سمجھیں گے، ہم مقام کو جانیں گے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بھی اہمیت دیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی اہمیت دیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بھی قدر کریں گے۔ اللہ کی ذات مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری میں اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔